رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔
اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطہ حیات اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو اس کی دنیاوی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطہ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطہ حیات کی موجودگی میں ہماری زندگی کوئی قابل رشک زندگی نہیں۔ شاید تختہ عرش پہ ہم ہی وہ بد نصیب قوم ہیں جو اتنی نکبت کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ کوئی دوسری قوم شاید اس طرح کی زندگی نہ بسر کر رہی ہو۔ اگر ہم اپنے دامن میں جھانکیں تو ہم یہ نتیجہ پا سکتے ہیں کہ آخر کیا سبب ہے وہ قوم جس نے ساری کائنات کے انسانوں کو جینے کا سلیقہ دیا تھا، جو قوم افتخار انسانیت، عزت و وقار انسانیت کی ساری کائنات کو روشناس کروانے کی سوچ اور تصور رکھتی تھی، اور جس نے یہ کردار ادا کیا، آج وہی قوم بد نصیبی سے اس بری زندگی کا شکار ہے کہ شاید قومیں اس سے پناہ مانگتی ہوں جیسی زندگی آج ہماری۔ ہم یہ زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں؟ اقوام عالم ہمارے ہی لیے کیوں پریشانی کا سبب ہے؟ ہم اس تختہ عرش پہ کیوں ذلت و نکبت کا شکار ہیں، جبکہ ہم ہی نے لوگوں کو عزت و افتخار کی زندگی بسر کرنے کا سلیقہ دیا تھا؟ تو اس کا واحد جواب یہ ہے کہ جس بنا پہ ہم ساری کائنات کی قوموں کے رہنما اور قائد تھے، اس بنیاد سے ہم نے اعراض کر لیا ہے، اس سبب کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم اپنی خواہش کے مطابق، اپنی سوچ اور فکر کے مطابق، اپنے خیالات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ اسی میں ہی کامیابی اور کامرانی ہے، جبکہ یہی بد نصیبی کا سبب ہے۔ کونین کے خالق قرآن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت انسانوں کی رہنمائی کرتے ہیں کہ تمہیں زندگی کا جو سلیقہ محمد نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی طرف نظر دوڑاؤ، اس کی طرف کان لگاؤ، اس پہ غور و فکر کرو، اس لیے کہ وہی طرز زندگی تمہاری کامیابی کا سبب ہے۔ آج اگر تم ناکام ہو تو اس کا سبب بھی یہی ہے کہ تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا ختم کر دیا ہے۔ اب تمہاری نگاہ اغیار پہ اٹھتی ہے، یہ اٹھنے والی نگاہ محمد الرسول اللہ کی سنت کا تعاقب نہیں کرتی۔ اس لیے ذلت و نکبت اور پریشانی کا ہم شکار ہیں۔ اللہ نے قوم کے اتحاد
اس کے اتفاق اور دلوں میں پیدا ہونے والی محبت کے ایک سبب کا ذکر کیا ہے اس آیہ مقدسہ میں۔ ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ دولت جو تم محنت و مشقت کر کے کماتے ہو، محنت تمہاری ہے، تگ و دو تمہاری ہے، کوشش تمہاری ہے، لیکن دینے والا اللہ ہے۔ جو دیتا ہے وہ کچھ مطالبہ بھی کرتا ہے، اور مطالبہ یہ ہے کہ یہ تمہاری نہیں بلکہ جو تم کماتے ہو اس میں تمہارے بھائیوں کا بھی حصہ ہے۔ جو شخص دولت کماتا ہے، مال و زر اکٹھا کرتا ہے محنت کر کے، وہ اگر اس میں جو حصہ اس کے بھائیوں کا رب نے رکھا ہوا ہے اگر نہیں دیتا تو ارشاد فرمایا یہ دولت اس کے لیے رحمت کا سبب نہیں زحمت کا سبب بن جائے گی۔ اور وہ بھی کس طرح؟ فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقون فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو دولت اکٹھی کرتے ہیں، مال و زر اکٹھا کرتے ہیں، ان کو اس بات کی خبر نہیں کہ جس نے یہ دیا ہے اسے اس کے لیے بھی خرچ کرنا ہے۔ فرمایا اگر یہ محنت و مشقت کرنے والے جن کے لیے اللہ نے وہ راستہ کھول دیا جو تمام انسانوں کے لیے نہیں کھلا، اللہ کے فرمانے کا مقصود یہ ہے کہ جب تم پیدا ہوئے تھے یہ مال و زر دولت تم اپنی ماں کے پیٹ سے نہیں لے کے آئے تھے، اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا اس دولت کے لیے اور تمہیں افتخار دیا، اپنی شناسائی کا تصور دیا کہ تم انسانوں میں اپنی شناسائی کس طرح کر سکتے ہو۔ اللہ نے فلاں کو دیا ہے، اس کو جھولی بھر کے دیا ہے، جس طرح جھولی بھر کے اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کی مخلوق کو دیتا ہے۔ یہ شناسائی تھی جو قرآن اور محمد رسول اللہ پیدا کرنا چاہتا، ان لوگوں میں جن کے نصیبہ میں اللہ نے دنیا کی دولت رکھی ہوئی تھی۔ فرمایا اگر اس کو اکٹھا کر لینے کے بعد تم نے یہ سمجھا کہ تم ہی اس کے مالک ہو، تمہارے اختیار میں جس طرح چاہو اس کو استعمال کرو، تو فرمایا یہ دینے والے کی بغاوت ہے۔ دینے والا کہتا ہے استعمال کرو، لو، خرچ کرو، لیکن اپنے خیالات اپنی سوچ کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ کا فرمان بھی پیش نگاہ رکھو۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا واضح حکم ہے کہ اس میں سے دو اور لوگوں کا بھی حق ہے، جو ایسا نہیں کرے گا اللہ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب ان کو عذاب جہنم کی خوشخبری دے دو۔ اب مسلمان کی سوچ اور مسلمان کی فکر کیا ہے؟ اس کو کیا سوچنا چاہیے؟ اس کے خیالات کیسے بننے چاہیے؟ اس کی زندگی میں انقلاب کیسے آنا چاہیے؟ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کردار دے کے ہمیں بتایا ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ انسانی زندگی کا کوئی کردار ایسا نہیں جس کردار میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ کی۔ جب اللہ نے کہا کہ تمہیں دینے کا مقصد یہ نہیں کہ اس کو خزانہ کر کے بیٹھ جاؤ، اس کو جمع کر لو اپنے گھر میں،
اور سانپ بن کے اس کے اوپر بیٹھ جاؤ، نہیں، بلکہ اس کو اپنے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو کہ تمہارے اس کردار سے تمہارا اللہ راضی ہو جائے۔ اگر وہ راضی ہو گیا تو فرمایا وہ کچھ تمہیں ملے گا جس کا تصور تم دنیا میں کر ہی نہیں سکتے۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کردار دیا ہے۔ میں نے اس کیا تھا کہ ہم ساری زندگی جیسی چاہے پرتعیش اور عیش والی بسر کر لیں، لیکن اگر اللہ رسول کے احکامات سے قدم باہر نکالا تو اس کی سزا کا بھی تصور دنیا میں ہم نہیں کر سکتے۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کچھ وقت میں ایک شخص آتا ہے، کونین کے آقا محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ایک تھیلی دے دی، درہموں سے بھری ہوئی تھیلی۔ سیدہ طاہرہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کہتی ہے کہ میں نے آج تک اتنی دولت محمد رسول اللہ کے پاس آتے ہوئے نہیں دیکھی تھی۔ اللہ کے نبی نے وہ تھیلی مجھے پکڑا دی اور آج اللہ کے نبی نے رہنا بھی میرے ہی پاس تھا، پاس رکھ لی۔ عشاء کی نماز پڑھ کے اللہ کے نبی تشریف لائے، میں نے بستر ٹھیک کیا اللہ کے نبی کا اپنا کہ اللہ کے نبی نے بھی آرام کرنا ہے، لیکن کونین کے آقا محمد رسول اللہ آرام کی غرض سے اپنے بستر پہ تشریف نہیں لائے۔ مجھے بھی نیند نہیں آ رہی، اللہ کے نبی مصلی پہ کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنا شروع کر دی، کچھ نوافل پڑھے، واپس میری طرف آئے۔ اللہ کے نبی کو نہیں معلوم کہ میں جاگ رہی ہوں یا نہیں، آئے واپس چلے گئے۔ ساری رات کونین کے آقا محمد رسول اللہ یوں ہی کرتے رہے۔ صبح نماز کے لیے آواز دی صحابہ نے، اللہ کے نبی اٹھے، مسجد گئے، آئے، ارشاد فرمایا ام سلمہ وہ تھیلی کہاں ہے جس نے مجھے رات آرام سے نہیں رہنے دیا؟ اللہ کے نبی یہ نبی رحمت محمد رسول اللہ وہ تھیلی لیتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں، ساری تھیلی خالی کر کے تقسیم کر کے گھر واپس لوٹتے ہیں خالی ہاتھ۔ اللہ کے نبی آج رات آپ نے ایسی بسر کی ہے کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو اس قدر پریشان نہیں دیکھا۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پریشان میں اس لیے تھا کہ محمد کے گھر میں رات 800 درہم پڑے رہے، اور خوف یہ تھا کہ کہیں میں اس جہان سے کوچ کر جاؤں تو قیامت کے دن اس کا جواب نہ دینا پڑے کہ محمد تیرے گھر میں 800 درہم پڑے رہے۔ یہ خوف محمد رسول اللہ کے دل میں۔ اس کا سبب کیا تھا؟ ایسا کیوں ہوا؟ کیوں کونین کے آقا ساری رات پریشان رہے؟ محض اس بنا پہ کہ کسی کام کے لیے نہیں، کسی کام میں مصروف نہیں یہ پیسے، لیکن پڑے رہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا معمول کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ آنے والی دولت اپنے پاس نہیں رہنے دیتے تھے، فوراً نکال دیتے۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ یا تو اس نے اسلام ابھی قبول کیا تھا یا اسلام سے آشنائی چاہتا تھا۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس
بہت ساری بکریاں تھیں. روایت میں ہے کہ 2 پہاڑوں کی وادی بھری ہوئی سی بکریوں سے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صدقات کی بکریاں تھیں اور آقا کائنات محمد رسول اللہ اس کے مالک تھے. اٹھے, اس شخص کو ساتھ لیا اور راوی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ بکریاں نبی رحمت محمد رسول اللہ کو دے دی. تالیف قلب کے لیے نبی کائنات عام طور پہ یہ کیا کرتے. وہ شخص اپنے قبیلہ میں جاتا ہے, گھر والوں میں جاتا ہے, اپنی قوم میں جاتا ہے, کہتے ہیں میری قوم محمد پہ ایمان لے آؤ. اللہ کی قسم اتنا خرچ کرتا ہے, اتنا خرچ کرتا ہے کہ اس کو مفلسی کا بھی ڈر نہیں ہوتا کہ میں مفلس ہو جاؤں گا, غریب ہو جاؤں گا, کلاش ہو جاؤں گا. وہ دامن بھر دیتا ہے اور اس کا خیال یہ ہے کہ دینے والے کو دینے والے کا اللہ کبھی تنگ دست نہیں کرتا. کردار محمد رسول اللہ کا جو صحابہ کے سامنے آ رہا ہے. اللہ کے نبی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں بازار میں گئے, مجھے یہ پتا ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس 10 درہم تھے. نبی رحمت محمد رسول اللہ بازار میں کپڑے والی دکان پہ جاتے ہیں, وہاں قمیض پسند کرتے ہیں. قمیض پسند کی, گھر آ گئے, قمیض بدلی, باہر آئے. عبداللہ کہتے ہیں ایک انصاری نے محمد رسول اللہ کو دیکھا, کہنے لگا اللہ کے نبی یہ قمیص مجھے پہنا دے, اللہ آپ کو جنت میں پہنائے گا. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قمیص اتار دی اور اس انصاری کو دے دی. کہتے ہیں واپس آ رہے ہیں, نبی رحمت محمد رسول اللہ پھر بازار میں 4 دینار کی 4 درہم کی پھر قمیص خرید. واپس آ رہے ہیں ہم, ایک بچی کو روتے ہوئے دیکھا نبی رحمت محمد رسول اللہ. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کا قدم آگے نہیں بڑھا, رک گئے. ارشاد فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ عرض کرنے لگی کملی والے مجھے میرے گھر والوں نے آٹا لینے بھیجا تھا, 2 درہم دے کے گم ہو گئے. نبی رحمت نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 2 درہم اس بچی کے ہاتھ میں رکھ دی, لے جاؤ. سب کچھ ختم. کونین کے آقا محمد رسول اللہ اپنے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے, اس کا ذکر کرتے ہوئے واپس آتے ہیں. کچھ لمحوں کے بعد واپس آئے, وہ بچی پھر رو رہی ہے. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ کا دل پسیج گیا. ارشاد فرمایا بیٹا تو تب بھی رو رہی تھی جب درہم گم ہو گئے, میں نے دے دیا, اب بھی رو رہی ہو. کہنے لگی اللہ کے نبی مجھے ڈر ہے میرے آقا مجھے ماریں گے بہت کہ اتنی دیر کر دی ہے تو نے. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ چھوڑا, اس بچی کے ساتھ اس کی گھر کی طرح روانہ ہوئے. السلام علیکم, کوئی جواب نہیں آتا. السلام علیکم, کوئی جواب نہیں آیا. السلام علیکم, آواز آتی ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ. اللہ کے نبی چشم ماں روشن دل مشاط. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہو تو نے پہلی بار میری آواز نہیں سنی تھی؟ اللہ کے نبی سنی تھی. ارشاد فرمایا تب جواب کیوں نہیں دیا؟ عرض کیا میں چاہتا تھا کہ بار بار محمد کے منہ سے اپنے لیے دعا نکلاؤں. مسکرائے کائنات کے آقا. وہ عرض کرنے لگا میرے آقا اس اضطراب کا سبب کیا ہے؟ اس خوش نصیب کے گھر محمد کریم سبب کیا ہے؟ آپ کیوں مضطرب ہیں؟ ارشاد فرمایا مجھے اس بچی پہ رحم آ گیا تھا کہ کہیں تم اس بچی کو مارو نہ. مسکرایا صحابی محمد رسول اللہ کا, کہنے لگا اللہ کے نبی اگر آپ اس کے سبب آئے ہیں تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو آزاد کر دیا. یہ کردار محمد رسول اللہ صحابہ میں پیدا کرائی کہ تمہاری زندگیوں میں
ایسا نہیں آنا چاہیے کہ تم کوئی کردار ادا کرو اور اس کردار کا سبب نمائش ہو، بلکہ تمہارے ہر اٹھنے والے قدم کا سبب اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے زندگی بسر کرو اور اللہ کی رضا کے لیے مرو۔ ارشاد فرمایا رب نے تمہیں دیا ہے اور اس کا مطالبہ کیا ہے کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے میری رضا کے لیے میرے بندوں میں تقسیم کرو، وگرنہ یہ دولت جو آج تمہاری خوشی کا سبب ہے کل میں اس سے تمہاری جبینوں کو داغوں گا، تمہارے پہلوؤں کو داغوں گا اور تمہاری قلبوں کو داغوں گا۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کردار دیا صحابہ کی آنکھیں کھل گئیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ نے ارشاد فرمایا صحابہ کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور صحابہ میں نے محمد کو اس لیے تم میں بھیجا ہے کہ اپنے کردار کو وہ بناؤ جو محمد کا کردار ہے۔ کیا نبی رحمت محمد رسول اللہ کے صحابہ نے وہ کردار اپنایا جو کردار مطالبہ کرتے ہیں محمد رسول اللہ جس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ تمہاری زندگیوں کا ہر رخ اللہ کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے۔ صحابہ نے کمال کر دیا اور اللہ کے نبی کے اس فرمان کے نقشہ میں رنگ بھر دیا کہ اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو منتخب کیا ہے۔ ساری دنیا میں قیامت تک جو انسان پیدا ہونے تھے اللہ نے ان میں سے بہترین انسان چن کے محمد کے دامن سے وابستہ کر دیے، اور مقصود کیا ہے اللہ کا آمنو کما آمن الناس، کردار وہ جو محمد کے صحابہ کا کردار ہے، جو اس کے ہٹ کے کوئی کردار ہے اللہ اس کردار کو پسند نہیں کرتے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آتا ہے اپنے استعمال کے لیے رکھا کہ یہ استعمال ہو رہا ہے، باقی اللہ کی راہ میں دے دیا۔ یہ غلام نے دیکھا کہ آقا جو کچھ آتا ہے سب کچھ دے دیتے ہیں اور گھر والوں کو بھی طلب ہوتی، کہنے لگا امیر المومنین آپ لوگ جو گھر آتا ہے وہ دے دیتے ہیں باہر، اور آپ کے گھر والوں کو بھی تواہ ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے، آپ نے تو کبھی خیال نہیں نہ کیا اپنے گھر والوں کا؟ میں نے خیال کیا ہے۔ ارشاد فرمایا کیا؟ کہنے لگا کہ میں نے کچھ رکھا ہوا ہے آپ کے لیے۔ فرمایا مجھے دکھاؤ۔ عرض کرنے لگا میرے ساتھ چلیں۔ ایک کمرے میں لے گیا، دروازہ کھولا، ایک تاک کھولی، اس میں سونے اور چاندی کی چیزیں پڑی ہوئی تھی۔ میں نے یہ رکھا ہوا ہے کہ جب کبھی آپ کے گھر والوں کو ضرورت پیش آ جائے تو وہ پریشان نہ ہو۔ فرمایا سکولت کا امکا، تیری ماں تجھے گم پائے، تو نے علی کے گھر میں آگ داخل کر دی اور سامان لیا، اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیا، اور ارشاد فرمایا دنیا تیری خوبصورتی، تیری خواہش علی کو اس تصور سے دور نہیں کر سکتی جو تصور محمد رسول اللہ نے مجھے دیا۔ سوچنے کی بات ہے، اور ہم اگر آج اس جہان میں ذلت و نکبت کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو اس بغاوت کا سبب ہے جو ہم محمد رسول اللہ کے کردار سے کرتے ہیں اور سنت رسول سے کرتے ہیں۔ ہمارے اندر خلفشار ہے، افتراق ہے، انتشار ہے، ہم باہم ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں، اور کبھی بھی نہیں سوچا کہ اللہ کے پاس بھی جانا ہے، خیال ہی کبھی نہیں آیا، اور ہمارا دولت مند بنتا چلا جاتا ہے اور غریب پہ غربت کے سائے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم قرآن کے باغی ہیں اور محمد رسول اللہ کے باغی۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کردار دیکھا تو وہ لوگ جو خود کو مسلمان کہتے تھے انہوں نے ایسا کردار بدلا کہ کائنات کی ہر شخصیت حیران اور دم ہے محمد رسول اللہ. صحابہ کی کردار پہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک صحابی معمولی نہیں، لاکھوں کا مالک، ایک دن بڑا پریشان بیٹھا ہوا ہے طلحہ بن عبید اللہ. اس کی بیوی نے دیکھا کہ میرا خاوند، میرا آقا بڑا پریشان بیٹھا ہوا ہے، کہیں میری ہی عاقبت تو تباہ نہیں ہو گئی. اللہ کی قسم آؤ محمد رسول اللہ کے دیے ہوئے احکامات کی طرف، تمہارے گھر جنت نظیر بن جائیں گے. میرے آقا کو کہیں میری وجہ سے تو پریشانی اور تکلیف نہیں پہنچی. پریشان ان کی بیوی آ کے کہتی ہے میرے سرتاج آپ بڑے پریشان ہیں، میں نے آپ کو آج تک اتنا پریشان نہیں دیکھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے کسی عمل سے آپ یوں افسردہ ہوں. جاؤ دیکھو اپنے گھروں میں کوئی بیوی ایسی ہے جو اپنی خاوند کی یوں پریشانی پہ خود بھی پریشان ہو جائے، اس کو یاد ہی کچھ نہ رہے، خاوند کی پریشانی اس کو تڑپا دے. نہیں ہے. میرے آقا سبب کیا ہے، پریشان کیوں ہے؟ ایسا نہ ہو آپ کے سامنے وہ عمل کیا ہو جو آپ کی جبیں پہ تیوری کا سبب بن گیا ہو، میری آنکھ میں تباہ ہو جائے. فرمایا نہیں، تو ایسی عورت ہے جو مسلمان بھی ہے اور میری آسانی کی طلبگار بھی رہتی ہے، تجھ سے کوئی پریشانی والا عمل نہیں ہوا. تو آقا پریشان کیوں ہے، سبب کیا ہے پریشانی کا؟ کہا پریشان اس لیے ہوں کہ یہ کتنی رقم میرے پاس پڑی ہوئی ہے، کاروبار میں بھی نہیں لگی ہوئی، کہیں تجارت میں لگی ہوتی، کہیں کسی اور معاملہ میں لگی ہوتی، میرے گھر میں پڑی ہوئی ہے. پریشان محمد کا صحابی اس لیے ہے کہ اس کے گھر میں دولت پڑی ہوئی ہے، کاروبار میں بھی استعمال نہیں ہوئی. کہا تو میری سرکار پریشانی کا یہ تو کوئی اچھا سبب نہیں ہے. کیوں؟ اتنی دولت اور میرے گھر. تو کہنے لگی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال بتایا، پریشان کیوں ہیں؟ آپ اپنے عزیز و اقارب کو آواز دیں، مدینہ کے غریبوں محتاجوں یتیموں مسکینوں کو آواز دیں اور یہ رقم ان میں تقسیم کر دیں جو آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے اور جس کی بنا پہ آپ پریشان ہیں کہ اتنی رقم میرے گھر میں پڑی ہوئی ہے فضول. کہا بات تو نے صحیح کی ہے. غلام کو بھیجا، غلام بازار میں گیا، گلیوں میں گیا، کہا کہ طلحہ تمہیں بلاتے ہیں، مدینہ کے محتاجوں غریبوں یتیموں تمہیں طلحہ بلاتے ہیں. لوگ آئے، ان کو احساس ہے کہ طلحہ کون سا سرمایہ دار ہے، وہ سرمایہ دار جس نے اپنا سرمایہ مدینہ کے غرباء کے لیے وقف کیا ہوا ہے. بھر بھر کے دیتے ہیں آنے والوں کو، بھر بھر کے دے دیا. منشی پاس ہے. جب فارغ ہوئے تو منشی سے آقا کی بیوی نے پوچھا کہ جو میرے آقا نے رقم تقسیم کی ہے وہ کتنی تھی؟ کہنے لگا آج چند گھنٹوں میں 5 لاکھ درہم تقسیم کر دیا. یہ کردار ہے محمد رسول اللہ. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور تمہارا کردار وہ ہونا چاہیے جو محمد کریم کا کردار ہے. اور یہ کردار کائنات میں جس طرح صحابہ نے اپنایا ہے کوئی نہیں اپنا سکا. ہو سکتا ہے کوئی بعد میں بھی ایسا ہو
جس نے محمد رسول اللہ کے اس کردار کو اپنایا ہو، وگرنہ اللہ کی قسم صحابہ کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ یہ بھی مسلمان اور ہم بھی مسلمان۔ ایک دن بیٹھے ہوئے آیا کہ کافی عرصہ ہوا ہے، اللہ تو مجھے روز دیتا ہے اور اللہ مجھے روز دیتا ہے اور میں اللہ کو بھولا ہوا ہوں۔ پریشان ہو گئے، پہلو بدلتے ہیں۔ دل میں خوف پیدا ہوا کہ قیامت کو اللہ نے اگر پوچھ لیا تو کیا پوچھنا ہے؟ مدینہ میں تیری دولت، تیری عمارت، تیری حیثیت کو دیکھنے والے بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، ننگے بھی ہیں، محتاج بھی ہیں، تو لاکھ پتی ہے، وہ نوالے کو ترس رہے ہیں۔ طلحہ اگر قیامت کو اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دو گے اس کو؟ اٹھے، باہر گئے اپنی زمین پہ، اپنی زمین کو فروخت کیا 7 لاکھ درہم میں عبید اللہ نے زمین کو فروخت کیا۔ جب پیسے ملے تو رات چھا گئی تھی۔ بیوی کہتی ہے اللہ کی قسم طلحہ ساری رات سو نہیں سکے۔ سبب کیا تھا؟ طلحہ کو علم تھا کہ میرے آقا کے گھر میں ایک رات 800 درہم پڑے رہے تھے تو محمد رسول اللہ کو نیند ہی نہیں آئی۔ یہ بھی تڑپتا رہا، پریشان رہا، اللہ کہیں طلحہ کو اس حالت میں موت ہی نہ آ جائے۔ اللہ نے رحمت کی، صبح صادق طلوع ہوئی تو صبح صادق کے ساتھ ہی وہ رقم لی اور باہر نکل گئے۔ گھر تب واپس آئے ہیں جب 7 لاکھ درہم مدینہ کے محتاجوں میں تقسیم کر دیا اور دیا کردار کہ وہ کردار جس کردار سے مصطفیٰ کے کردار کی خوشبو نہ آتی ہو وہ مومن کا کردار نہیں ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ہماری سوچ کیا ہے؟ اب میں اگر کسی کو دیتا ہوں تو دل یہ چاہتا ہے کہ ادھر سے بھی کوئی دیکھتا ہو، ادھر سے بھی کوئی دیکھتا ہو کہ جناب حضرت صاحب نے، چودھری صاحب نے خیرات کی ہے مساکینوں کو، غرباء کو۔ اور محمد رسول اللہ کے صحابہ کسی کو دیتے تھے اپنے دائیں ہاتھ سے تو بائیں کو پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تیری یہ خیرات تیری تباہی کا سبب ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے دیا ہے وہ حقداروں کو دے، نہ حق نہیں۔ اور ہماری بدنصیبی ہے، اس بدنصیبی کا کوئی حل نہیں کہ ہمیں بھی صاحب مال و زر ہیں، صاحب زمین ہیں، صاحب دولت ہیں، لیکن وہ خرچ کرتے ہیں الا ماشاءاللہ یاروں کے لیے، دوستوں کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تڑپ اٹھا کہ اللہ مجھے روز دیتا ہے اور مجھے کتنا عرصہ ہوا ہے میں نے اللہ کو واپس لوٹایا کچھ نہیں۔ صبح ہی صبح اٹھتے ہیں تاکہ دیکھنے والے دیکھیں نہ کہ طلحہ کیا کر رہا ہے۔ جب واپس آتے ہیں تو 7 لاکھ درہم تقسیم کر کے واپس آ رہے، کسی کو خبر ہی نہیں کہ طلحہ نے کیا کیا ہے۔ کونین کے آقا، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تصور دے کے ہمیں اس بات پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے کہ تمہارے دل میں یہ تصور ہو کہ تم جو قدم اٹھاؤ تمہارے اٹھنے والے قدم پہ تمہارا اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کی قسم ہمارے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، بڑی مال، بڑی دولت، بڑی زر، بڑی زمین، لیکن وہ اندر نہیں ہے جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کے اندر تھا۔ فاروق اعظم مال تقسیم کر رہے ہیں، جتنا آیا دے دیا، جتنا آیا دے دیا۔ ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے کہ عمر کچھ رکھ لو۔ کیوں؟
کہنے لگا ہو سکتا ہے کبھی جنگ کا موقع آ جائے یا کوئی مصیبت آ جائے، اس کے لیے رکھ لو۔ فرمایا تیری زبان پہ شیطان بول رہا ہے، تو مجھے محمد مصطفیٰ کی سنت سے دور کرنا چاہتا ہے۔ جو میرے پاس ہے انسانوں کا حق ہے، اگر میں نے نہ دیا تو قیامت کے دن اللہ میرے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے۔ ہم نے بھی کبھی سوچا ہے؟ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ساری طرف سے برائی مسلمانوں پہ ہی ہے، کمزور مسلمان ہی ہے، ظلم مسلمانوں پہ ہوتا ہے۔ پہلے مسلمان تو بن لو پھر بات کرنا۔ یہ تو سوچو کہ ہم مسلمان بھی ہیں۔ اب میں اگر سوچتا ہوں تو روزے سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے، میرا کردار وہ نہیں رہا جو محمد رسول اللہ بنانے کے لیے آئے تھے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں مجھے مل گیا ہے، اللہ کے نبی علیہ رحمت پہ قرآن آیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب ایسے بھی لوگ ہیں جو صدقہ و خیرات سے لوگوں کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں اگر یہ اچھے ہوتے تو اللہ ان کو نہ دیتا۔ فرمایا ان کو علم نہیں، ان کو اس لیے نہیں دیا تاکہ تجھے آزمایا جائے، یہ تیری جہنم کا سبب بن جائے۔ اللہ کے نبی کو تو سنو، قرآن تو پڑھو اور رب کی آواز تو سنو۔ کائنات کی آقا محمد رسول اللہ کا کردار تو دیکھو، یہ کردار اللہ کے نبی کے صحابہ نے، میں نے عرض کیا تھا کہ اگر اللہ کہتا ہے کہ ویسے ایمان لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی کردار ان میں ایسا ہے جس کردار کا ہمارے ہاں اللہ سمجھتے تھے کوئی پھیرا نہیں، آنا جانا نہیں ہے، اور وہ کردار یہی ہے۔ عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار ہیں مدینے کے اور بڑا خیرات کرتے ہیں۔ ایک دن دل میں یوں ہی پیدا ہوگا کہ یار میں نے اللہ کے لیے اللہ کی مخلوق کو کچھ بھی نہیں دیا، کتنا عرصہ ہو گیا۔ اور یہ عرصہ شمار کرتے تھے، اللہ کے نبی کے صحابہ عرصہ شمار کرتے تھے کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے اللہ کے لیے کسی کو دیا ہی نہیں۔ فوراً پیر زمین پہ جاتے، قرب و جوار کے ذمہ داروں کو آواز دیا ہو میں یہ زمین فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ کتنے کی؟ 40,000 دینار کی زمین فروخت تھی۔ عبد الرحمن ابن عوف نے 40,000 دینار لے کے گھر آگے مدینہ میں، اور گھر باہر سے پیسے لائے، زمین کو فروخت کیا۔ 40,000 درہم عبد الرحمن ابن عوف کے پاس ہے کہ کہتے ہیں گھر تو جانا ہی ہے، پہلے اس کو تو اللہ کے سپرد کر لو۔ غریبوں میں، اپنے خاندان کے یتیموں میں، مہاجروں میں، انصار میں 40,000 دینار تقسیم کیا۔ ام المومنین کو بھی بھیجا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھا یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کہنے والے نے کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف نے اپنی زمین فروخت کی ہے 40,000 دینار میں، اور سارے اللہ کی رضا کے لیے تقسیم کر دیے۔ عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں اللہ ابن عوف کو جنت کی سلسبیل سے پانی پلائے۔ محمد کریم نے کہا تھا نیک لوگ ہی تم سے اچھا سلوک کریں گے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر ثبت کی ہے اپنے صحابہ کے کردار پہ۔ اگر وہ کردار نہیں تو کچھ نہیں۔ اگر کردار وہ نہیں جو کردار قرآن بنانا چاہتا ہے، تو جتنا بھی بڑا مالدار اور سخی ہے، اللہ تجھے ایک لمحہ کے لیے بھی قبول نہیں کرتا جب تک تیرا مال و دولت اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں ہوتا۔ اللہ کی رضا کے لیے کیا عبد الرحمن ابن عوف پہ کوئی زکوٰۃ تھی؟ کوئی عشر تھا؟ کوئی صدقہ لاگو تھا؟ نہیں، عشر دیتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا۔ یہ 40,000 دینار بس یوں ہی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیے، نہ زکوٰۃ تھی نہ صدقہ عشر تھا، خرچ کر دیے نبی رحمت محمد رسول اللہ کے لیے۔ ایک کردار
ایک خوبی، ایک ایمان کا رخ، جو رخ محمد رسول اللہ کو پسند ہے. اور یہ کردار صحابہ کا یوں ہی پیدا نہیں کیا، پہلے کردار دکھایا ہے محمد رسول اللہ نے خود کہ محمد کا کردار دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کردار کے نقشہ میں رنگ بنو. اللہ جنت میں تمہیں وہ کچھ آسائشیں دے گا کہ دنیا میں تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور یہ کسی ایک صحابی کی بات نہیں، نبی رحمت محمد رسول اللہ کے سب صحابی ایسے. عمر فاروق بیٹھے ہوئے، صحابہ دوسرے بھی ہیں ساتھی. ارشاد فرمایا اپنی تمنا ظاہر کرو بھائی. ایک شخص اٹھتا ہے، کہتا ہے یہ جو گھر ہے نا، میرا دل چاہتا ہے، میری تمنا یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ یہ گھر مجھے مال و دولت سے بھر کے ملے، درہموں سے بھر کے یہ گھر ملے، اور میں وہ درہم اپنے اللہ کی رضا کے لیے سارے خرچ کر دوں. پھر فرمایا کوئی تمنا کا اظہار کرو. ایک شخص کہتا ہے کہ میری تمنا یہ ہے کہ یہ گھر سونے کا ہو، سونے سے بھرا ہوا، میں اس گھر کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. ایک شخص اور اٹھا کہ میری تمنا ہے کہ یہ موتیوں سے بھرا ہو، اور راوی کہتے ہیں یا کچھ اس نے اور کہا کہ اس سے بھرا ہوا ہو، میں اللہ کی رضا میں اس کو خرچ کر دوں. فرمایا اور کوئی تمنا؟ صحابہ خاموش ہیں. کہنے لگے میری تمنا یہ ہے کہ اللہ اس گھر کو ابو عبیدہ بن الجراح، معاذ بن جبل اور حذیفہ جیسے لوگوں سے بھر دے، اور میں ان سے اللہ کے دین کا کام لوں. یہ کون ہے کہ امیر المومنین اپنے رب سے تمنا کرتے ہیں کہ یہ گھر ایسے لوگوں سے بھرا ہوا ہو؟ ہم سوچیں اپنے آپ کو، میں یا آپ یا کوئی اور ایسا ہے کہ وہ کہے میری تمنا یہ ہے کہ فلاں فلاں لوگ میرے قرب و جوار میں آ جائیں تو میں ان سے دین کا کام لوں. دین کی بات کہاں ہے؟ دین تو آج ہے ہی نہیں. جائیں دیکھیں، اپنے گھر میں جائیں اور جا کے دیکھیں کہ کتنے آپ کے بچے، کتنی آپ کی بچیاں قرآن سے آشنا اور محمد رسول اللہ کے فرمان سے آشنا ہیں. فلمی ڈائلاگ اپنی بچیوں سے سن لو، اللہ ماشاءاللہ، ڈرامے سن لو، کائنات کے لعنتی نظام تمہارے گھر میں کردار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے گھر میں نبی کائنات کا کردار تھا. وہ ایک قدم ادھر نہیں اٹھاتے تھے جو محمد رسول اللہ کی سنت کے خلاف جائے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ان جیسے لوگوں سے بھرا ہوا ہو. میں نہیں چاہتا، میں کہتا ہوں کہ فلاں فلاں لوگ میرے مہینوں مددگار ہونے چاہیے، اس لیے کہ کہوں کس کو، اور کوئی میرے متعلق نہیں کہتا. کہے کیسے؟ اور اپنے کردار کو دیکھو، آئینہ تاریخ میں نگاہ ڈالو. اللہ کی قسم تمہارا اندر کہے گا تم وہ مسلمان نہیں ہو جو محمد رسول اللہ بنانے کے لیے آئے تھے. اور جب بھی وہ لوگ پیدا ہو گئے کردار کے اعتبار سے جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کے نقش پہ چلتے ہیں، تو دنیا میں اللہ نے اس دنیا کو جنت بنا دیا ہے. ایسے لوگوں سے گھر بھرا ہو. لوگ خاموش ہیں. عمر فاروق کی بات سنتے، اپنے غلام کو کہا کہ یہ 400 دینار ہیں، یہ ابو عبیدہ بن الجراح کے پاس لے جاؤ، ان کو کہو کہ امیر المومنین نے دیے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی ضرورت کے لیے خرچ کر لیں. اور آنا نہیں، چند لمحے ان کے گھر میں ہی ٹھہرنا ہے. ٹھیک ہے جی. گئے، ابو عبیدہ بن الجراح کو تھیلی دی، 400 دینار امیر المومنین نے دیے ہیں. کہتے ہیں اللہ امیر المومنین پہ رحمت کرے. ابھی قدم نہیں ہٹائے، اپنی لونڈی کو آواز دی کہ یہ لو، یہ اتنے فلاں بن فلاں کو دے آؤ، یہ اتنے فلاں بن فلاں کو دے آؤ، یہ اتنے فلاں بن فلاں کو دے آؤ.
غلام دیکھتا ہے ابھی غلام نے گھر سے قدم باہر نہیں نکالے کہ 400 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. آیا امیر المومنین میں نے تو عجیب منظر دیکھا ہے. فرمایا کیا؟ کہنے لگا کہ قدم ہٹانے سے پہلے میں نے دیکھا ہے کہ ابو عبیدہ بن الجراح نے 400 دینار ہی تقسیم کر دیا ہے مسکینوں میں، غریبوں میں، یتیموں میں. فرمایا یہ لو 400 دینار اور یہ معاذ بن جبل کے پاس لے جاؤ، اس کو کہو کہ امیر المومنین کہتے ہیں کہ اپنی غرض میں اس کو استعمال کر لیں. اور وہاں رہنا ہے. وہاں گئے، معاذ بن جبل کو دیا، امیر المومنین کا پیغام دیا کہ اپنی غرض کے لیے، نقطہ جو آپ کے سامنے رکھنا ہے، اپنی غرض کے لیے، اپنے کام کے لیے خرچ کر لیں. غلام ابھی وہاں سے قدم نہیں ہٹاتا کہ معاذ بن جبل نے 400 دینار اللہ کی راہ میں لٹا دیے. حذیفہ کے پاس گئے، انہوں نے بھی یہ کہا امیر المومنین ان تینوں صحابہ کو دینار بھیجتے ہیں کہ اپنی ضروریات کے لیے استعمال کر لو. انہوں نے کہا اور دنیا کی ضروریات تو کبھی ختم نہیں ہوں گے، جنت کی ضرورت کے لیے اس کو اللہ کی راہ میں تقسیم کرتے. کردار ہے نا اپنا اپنا، سوچ ہے اپنی اپنی، فکر ہے اپنی اپنی. ایک شخص بازار میں جا رہا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ عمر فاروق کا بیٹا بازار میں کھڑا ہے. ایک شخص کو کہہ رہا ہے یار 1 درہم کا ادھار مجھے چارہ دے اونٹ کے لیے. ہمسایہ عبداللہ بن عمر کو دیکھ رہا ہے کہ 1 درہم کا ادھار چارہ مانگ رہے ہیں. عبداللہ کوئی محتاج نہیں ہوا تھا، اللہ کی قسم لاکھوں پتی تھا. جن صحابہ کی بات کر رہا ہوں ان میں کروڑوں پتی تھے صحابہ. اللہ کہتے ہیں انسان آدم کے بیٹے میرے لیے دے، میں تجھے دوں گا. عبداللہ 1 درہم کا چارہ ادھار مانگ رہے. ہمسایہ بڑا پریشان ہوا، اور پریشان ہو کر سوچتا کیا ہے کہ یار یہ کتنا کنجوس آدمی ہے، ادھار مانگ رہا ہے، اس کا کیا تصور ہے. پریشان واپس آتا ہے، عبداللہ کی کنڈی کھٹکھٹائی، باندی نکلی، لونڈی نکلی عبداللہ کی. کہنے لگا کہ میں تجھ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن اس شرط پہ کہ تم اللہ کے لیے سچ کہو گی، جھوٹ نہیں کہو گی، اور نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے یا غافل مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. سچ بتانا ہے؟ ہاں سچ بتاؤں گی. کہنے لگا تجھے پتہ ہے رات کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ کو 4000 درہم دیے تھے رات کو، جو رات گزر گئی ہے. ہاں فلاں شخص نے بھی عبداللہ کو 4000 درہم دیے تھے. ہاں فلاں شخص نے اس کو 2000 درہم دیے تھے. یہ ایک رات میں 10,000 درہم عبداللہ کے پاس آئے تھے. کہنے لگی ہاں تجھے پوچھنے سے غرض. کہنے لگا جس آدمی کے پاس 10,000 دینار گھر میں پڑے ہوئے ہیں وہ بازار میں جا کے 1 درہم کا ادھار چارہ مانگتا ہے ان کے لیے، کیوں؟ کہنے لگی 10,000 کی بات نہ کرو، صبح ہونے سے پہلے عبداللہ بن عمر نے اللہ کے لیے تقسیم کر دیا تھا. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں رب دیتا ہے تمہارے لیے نہیں، تمہارے بھائیوں کے لیے بھی. جو امانت میں خیانت کرتا ہے قیامت کے دن مجرم بن کے اللہ کے سامنے پیش ہوگا. یہ کردار ہے محمد رسول اللہ کا، اور جب تک وہ کردار ہم نے نہ اپنایا نہ دنیا بہتر ہو سکتی ہے نہ عقبہ بہتر ہو سکتی ہے. کردار وہ چاہتے ہیں محمد رسول اللہ. اور کس طرح کا کردار ہے یہ؟
عجیب انسان تھے وہ بھی. عطیہ آیا بیت المال سے, عمر فاروق نے بھیجا ام المومنین زینب کو کہ یہ آپ کا حق ہے. ام المومنین نے لیا, ارشاد فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ وہ ہے جو بیت المال میں آپ کا حق تھا عمر نے دیا ہے. دعا دی. برا بن رافع ہیں راوی, کہتی ہیں کہ ام المومنین نے, ہماری ماں نے, نبی کائنات محمد رسول اللہ کی بیوی نے کہا کہ اللہ عمر پہ رحم کرے, مدینے میں شاید مجھ سے بھی غریب لوگ ہوں جنہیں مجھ سے زیادہ طلب ہو. کہتے ہیں انہوں نے سب کو دیا ہے, یہ آپ کا حصہ ہے, چادر بچھا دو اس کے اوپر. چادر بچھا دی. ارشاد فرمایا مٹھیاں بھر بھر کے مدینہ کے غریبوں اور یتیموں کو دو. برا کہتی ہے میں پریشان ہو گئی, سارا ہی ختم ہو رہا ہے, تھوڑا سا رہ گیا. میں نے کہا ام المومنین اللہ آپ کو بخشے, میں بھی ضرورت مند ہوں. فرمایا تم بھی لے لو باقی. کہتی ہیں 85 دینار تھے, درہم تھے جو میں نے لے لیے. لے کے سمیٹتی ہوں کہ ام المومنین کے ہاتھ اللہ کی طرف اٹھتے ہیں, اللہ آج کے بعد میں عمر کے عطیہ کے لیے زندہ نہ رہوں. کہتی ہے کائنات کے رب کی قسم ابھی سال ختم نہیں ہوا تھا کہ اللہ نے زینب کو اپنے پاس بلا لیا. یہ کیا تھا؟ ان کو احساس تھا جو دولت میں اپنی جیب میں ڈال کے رکھتی ہوں, جو دولت میرے گھر میں رہتی ہے اور میں رب کا حصہ نہیں دیتی, قیامت کے دن یہ میری تباہی کا سبب بن جائے گا. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کردار دیا تھا, ایک سوچ دی تھی, ایک فکر دیا تھا کہ تم نے اپنے لیے نہیں سوچنا, محمد کی امت اپنے لیے نہیں اپنے بھائیوں کے لیے سوچے. کائنات کی ہر قوم کا ہر فرد اپنے لیے سوچتا ہے لیکن مسلمان اپنے بھائی کے لیے سوچتا ہے. یہ کردار محمد رسول اللہ نے دیا تھا. عرض کیا تھا کہ یہ کردار بیان کرنا کہ آئیے دیکھیں محمد رسول اللہ نے کیا کردار پیدا کیا ہے. میں اس لیے نہیں کہ کس سے کہانیاں سنیں اور سنائیں, بلکہ اس کا سبب یہ ہے کہ لوگوں ہمارا کردار اتنا گر چکا ہے کہ ہمیں محمد رسول اللہ سے رشتہ جوڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے. رشتہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے محمد رسول اللہ کا کردار اپنایا ہے. کائنات کے رب کی قسم اگر یہ کردار آج بھی پیدا ہو جائے جو کردار محمد رسول اللہ نے اس وقت پیدا کیا تھا, تو آج بھی دنیا جنت نظیر بن سکتی ہے. آج بھی امن اور سکون ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ امن سکون کبھی رب کے باغیوں کو بھی ہے. کردار تمہارا یہ ہے, قانون تمہارا یہ ہے, دستور تمہارا قرآن کا باغی اور محمد رسول اللہ کے فرمان کا باغی, اور تم ڈھونڈتے پھرتے ہو امن اور سکون کا ضامن قرآن ہے اور محمد رسول اللہ کا فرمان. اس کے علاوہ نہیں آ سکتا امن, نہیں آ سکتا سکون. چاہتے ہو تو اللہ کی آواز پہ لبیک کہو, چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہو. اللہ کی قسم اپنا دامن محمد رسول اللہ سے جوڑ لو, یہ بھی دنیا جنت بن جائے گی, وہاں بھی جنت ملے گی. اللہ ہم مسلمانوں کو صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.